ایک دیہاتی آدمی شہر میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ دیوار میں سے ایک ٹوٹی نکل رہی ہے، اور جب اس ٹوٹی کو کھولتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ ہمارے دیہات میں تو عورتیں تھک جاتی ہیں اور گھڑے میں پانی لے کے آتی ہیں کنویں سے، اتنی دور سے تھک جاتی ہیں، اور پانی بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، تو کیوں نہ میں ایک ٹوٹی خرید لوں تاکہ گھر میں پانی آ جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ٹوٹی خرید لی اور آ کے اپنے گھر کی دیوار کے اندر اس کو لگا دیا۔ پھر سب عورتوں کو خوشی خوشی بلا کے اس نے بتایا کہ دیکھو اب ہمیں پانی یہیں پہ مل جایا کرے گا۔ لیکن جب اس نے ٹوٹی کو کھولا تو اس میں پانی نہ نکلا، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر کسی شہر میں رہنے والے بندے کو بلا کے لایا اور اس سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس ٹوٹی سے شہر میں تو پانی نکلتا تھا اور یہاں پہ پانی نہیں نکل رہا۔ اس نے سمجھایا کہ دیکھو اس ٹوٹی کے پیچھے ایک پائپ لائن ہوتی ہے، اور پائپ لائن کے پیچھے ایک پانی کا ٹینک ہوتا ہے گھر کے اوپر بنا ہوا، اس کے ساتھ وہ جڑی ہوتی ہے۔ پانی اس ٹینک میں ہوتا ہے، مگر جب ٹوٹی کو کھولتے ہیں تو اس میں سے نکل آتا ہے۔ تو عام آدمی نے سمجھا کہ شاید ٹوٹی سے پانی نکل رہا ہے، لیکن جس کو حقیقت معلوم تھی وہ جانتا تھا کہ پانی تو اوپر ٹینکی سے آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں اسباب کو کافر دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اسباب سارا کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ ان اسباب میں نفع نقصان ڈالنا، بیماری شفا ڈالنا، عزت اور ذلت ڈالنا، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا ایک بندہ دودھ پیتا ہے اور صحت ہو جاتی ہے، دوسرا بندہ دودھ پیتا ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے، کیوں کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ تو دودھ موت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، دودھ زندگی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اثر چاہتے ہیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔